سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم ایک ایسی عظیم عبادت سے گزر رہے ہیں جو اپنی نوعیت کی بڑی مختلف اور خاص عبادت ہے، اور اس کی خصوصیت دیکھیں آپ کس قدر اہمیت ہوگی اس کی. یہ چند لمحے کے لیے نہیں، دن کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عبادت کو پورے 30 دن کے لیے فرض کیا ہے ہم پر. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے کام، اس کے فیصلے تمام حکمت مبنی ہوتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے ہماری عقل سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ آئے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو انسان بغیر کسی چون چرا کے تسلیم کر لے. وہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے فیصلے میں کتنی بڑی ہے. اور دوسری چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں، جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں، پسندیدہ ہو ہمارے لیے نہ ہو، لیکن وہ انسان کی بھلائی پر ہی مبنی ہوتا ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر، اس فیصلے کو تسلیم کرنے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی عجیب عبادت ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی ہے کہ اس میں سب کچھ چھوڑ دینا پڑتا ہے. ہمیں سب کچھ اللہ ہم سے لے لیتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ. ہماری مرضی رہتی ہی نہیں اس عبادت میں. یہ تو سب کچھ اس عبادت میں اللہ پاک نے رکھا. لیکن ایک اور چیز جو منفرد ہے اس عبادت کے اندر، اس کا ثواب بھی عجیب ہے. آپ یہ دیکھیں، ثواب بھی عجیب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الصوم لی، کہ روزہ میرا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ میرا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. الصوم لی. باقی جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں آپ دیکھیں، سب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تیرے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اس کو قبول فرما. اللہ کی منتیں کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کرنے والے کو، روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے ہی کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا اس عبادت کو. سبحان اللہ. تو ہر انسان کا روزہ قبول ہی قبول ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ تو میرا ہے. اور پھر آگے دیکھیں اجر کتنا بڑا عظیم، اتنا بڑا اجر. یہ بھی کہا کہ روزہ میرا ہے، پھر فرمایا وانا اجری بھی،
کہ اس کا اجر بھی جو ہے، اس کا بدلہ بھی جو ہے میں ہی دوں گا، اور دوں گا بھی اپنی شان کے مطابق دوں گا. یعنی اتنی بڑی عبادت آپ یہ دیکھیں کہ جس کا صلاح اللہ پاک یوں بتا رہا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک دن کے روزے میں مل رہا ہے ہمیں، نہیں، 30 دن تک اللہ سبحانہ یہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیری عبادت میری ہے، میرے لیے ہے. یعنی پسند کر لی میں نے تیری اس عبادت کو، تیری بھوک کو، تیری پیاس کو میں پسند کرتا ہوں. اور اتنا بڑا اجر دیا اس میں. حالانکہ یہ دیکھیں کہ شاید اس وجہ سے اس میں اجر دیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم اس میں مشقت زیادہ ہے، پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے. تکلیف تو ہر عبادت میں ہوتی ہے انسان کو. کسی درجے کی عبادت آپ لے لیں کہ حج میں تکلیف نہیں ہوتی. ٹکٹ کٹاؤ، یہاں سے جاؤ، آپ دیکھیں آپ کتنی صعوبتیں، پھر سارے عبادات، اس میں تکلیف ہے. نمازی دیکھ لیں آپ، نمازی میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. دکان پہ کھڑا ہے، بھاگ آ رہے ہیں، پیسوں میں مست ہو رہا ہے، لیکن جہاں پکار ہوتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اس کو آنا پڑتا ہے مسجد میں. اس طرح عورت کسی چیز مشغول ہے، کام میں مشغول ہے، لذت مشغول ہے، کھانے پکانے میں، لیکن جیسے نماز کے ٹائم سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. بڑے سے قیمتی چیز بھی ہو یا پیاری سی پیاری چیز بھی اس وقت ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے نماز کے لیے. تو یہ تو ہر عبادت میں محسوس ہے. رات کی عبادت آپ دیکھ لیں، فجر کی عبادت جب پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا، نہیں نہیں ہوتی. کون بستر چھوڑتا ہے؟ بستر چھوڑ کر، بستر سے نکل کر، پھر ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کر کے ٹھنڈی میں نکلنا، گاڑی سٹارٹ کرنا، کوئی برف ہو رہی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کیسا موسم ہے، تکلیف تو ہے. تو کیا اس میں خاص وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو، روزے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیز رکھی ہے کہ روزہ میرا ہے، میں روزے کے لیے ہوں، اس کا اجر بھی میرا ہے، اپنی شان کے مطابق دوں گا. تو کسی عبادت کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا، حالانکہ ساری عبادتیں جیسے میں نے آپ کو بتایا عبادت ہے. اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، سوچنے والی بات ہے. وجہ اس میں ہے کہ اس میں خاص ایسی چیز اللہ پاک نے رکھی ہے اس عبادت کے اندر. ایسی خاص چیز ہے، ایسی پرٹیکولر چیز ہے، مخصوص چیز ہے، جو کہ خود اس عبادت کی روح ہے. روح کہتے ہیں نا، جیسے میں کہوں کہ میں انسان ہوں، میں سب کچھ ہوں، میری سارا کچھ جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ روح سے ہے. میرا جسم، میری قابلیت، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کھانا، میرے گھر بار دکان، سب میری روح سے تعلق رکھتا ہے. روح نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ سو گیا. جی میں اس آدمی سے بات کرنی ہے، جی سویا پڑا ہے. سویا ہوا نا آدمی. جی فلاں آدمی سے میں نے ملنا ہے، نہیں جی وہ سویا ہوا ہے، یعنی وہ ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، وہ بالکل بیکار ہو گیا کیونکہ روح نکل گئی ہے. تو جب پرمنٹ روح نکل جاتی ہے تو بالکل ختم آدمی، وہ تو واپس آتے نہیں. تو سارا معاملہ کس چیز سے؟ انسان کے روح کے ساتھ ہے. تو اس پورے روزے کی روح بھی وہی ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو یہ مقام دیا ہے، اس عبادت کو، اس کو اپنا بتایا ہے، اتنا بڑا ثواب دیا ہے. کیوں؟ وہی روح ہے اس کی، روزے کی بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روزے کے اندر جو اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے، یہ سمجھ لیں ہم کہ ہر چیز کی پریکٹس کرا رہے ہیں. 30 دن، پورے 30 دن ایسی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ہر برائی اور ہر نیکی کی ہمیں عادت بن جائے، برائی چھوڑنے کی اور نیکی کرنے کی. یہ مین مقصد ہے اس روزے کا. کوئی ایک دن میں تو نہیں نہ بننا تھا، گھنٹوں میں نہیں بننا تھا، تو اس لیے 30 دن پریکٹس کرا رہے ہیں. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ایسی زبردست پریکٹس کرا رہے ہیں کہ پھر اللہ گارنٹی بھی دے رہا ہے کہ پورے سال تک جس برائی کو تو رمضان میں چھوڑے گا، انشاءاللہ پورے سال اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس برائی کو تو چھوڑ سکتا ہے. جو اچھائی اختیار کرے گا پورے سال تک وہ اچھائی کو تو اختیار کر سکتا ہے. یہ کمال ہے اس روزے کا، یاد رکھیں. اور پھر سال تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تو اس میں رہے گا. تو اسی میں سے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کے اندر جو ساری عبادات کی روح ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. کوئی عبادت بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جس روزے میں ہے
جس کی ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے روزے کے اندر، ساری قیمت اس وجہ سے ہے۔ وہ کیا چیز ہے اس روزے کے اندر جس سے روزہ بنتا ہے، جس کے لیے ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں اس روزے کے اندر، تاکہ ہماری ساری سال کی عبادتیں ہماری قبول ہو جائیں، ہماری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے۔ وہ کیا چیز اس روزے میں جس کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے روزے کو، اس کو پناہ بتایا ہے؟ اس میں ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ بے انتہا محبوب اور پسند فرماتے ہیں، وہ ہے خالص اللہ کے لیے کوئی عبادت کرنا۔ یہ اس روزے کے اندر پائی جاتی ہے چیز کہ یہ عبادت ہے ہی ایسی کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ غیر کے لیے بن ہی نہیں سکتی۔ اب مجھے کیا پتا کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، اس بچے نے مجھے کیا پتا روزہ رکھا، اس آدمی مجھے کیا پتا روزہ رکھا، میرا آپ کو کیا پتا کہ میں نے روزہ رکھا، نہیں پتا۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ سوائے اللہ کے اور بندے کو کوئی جانتا ہی نہیں، سوائے اللہ اور بندے کی نہیں جان سکتا کہ بھائی اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہوا۔ بعض بزرگوں کو تو ساری سال کا معمول ہوتا ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں، تو کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، آج ان کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اتنی پوشیدہ ہے یہ عبادت کہ اس میں ایک جو بہت بڑی بیماری ہے جس کو اللہ چھڑانا چاہتا ہے اس روزے میں، وہ اس میں ہے، اس عبادت کے اندر۔ کہ خالص یہ عبادت اللہ کے لیے بنتی ہے، کیوں یہ اللہ کے لیے عبادت بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ اس کا اجر بھی جو ہے میں ہی دوں گا، اس کا روزہ بھی میرے لیے، صرف اس وجہ سے کیونکہ خالص ہے اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے نہیں ہوگی عبادت وہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اور یہ ایک سب سے بڑی برائی ہے، اس سے اللہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں کہ سارا سال ہم بچیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ مجھے ایک چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے اپنی امت سے، سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ وہ خطرہ کی چیز ہے شرک اصغر، شرک بڑا تو نہیں لیکن چھوٹا شرک ہوگا۔ وہ تو یہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور چھوٹا شرک اللہ کو مانتے ہوئے بندہ شرک کرتا ہے، یہ برائی ہے بہت بڑی جس کو اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ختم کرا رہا ہے۔ کیونکہ روزہ ہم رکھ نہیں سکتے جب تک یہ کیفیت ہماری نہیں ہوگی، تو روزہ ہوگا ہی نہیں اگر یہ کیفیت ہماری نہیں ہوگی للہیت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے جو خطرہ ہے سب سے بڑا فکر جو ہے اس چیز کا ہے کہ ان میں شرک اصغر ہوگا۔ شرک کے صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ شرک اصغر، کہ ہاں، کہ وہ عبادت جو ہوگی، جو ان کے اعمال ہوں گے اس میں ریاکاری ہوگی، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، وہ مخصوص ان کی کسی وجہ سے بن جائیں گی کہ دنیا ہوگی، کوئی نہ کچھ مقصد ہوگا، یعنی غیر اللہ ہوگا اس کے اندر۔ اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے باطنی، یاد رکھیں آپ، ریاکاری کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں انسان عبادت کر رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے، اس میں ریا موجود ہوتی ہے انسان کے اندر، ریاکاری۔ اور اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت میں انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو جب وہ دکھائے گا اپنے اعمال کو تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ اعمال مجھے کیا دکھا رہا ہے، مفہوم ہے حدیث کا کہ مجھے کیا دکھا رہا ہے، جس کے لیے تم نے عمل کیے تھے جا کے اسی سے ثواب مانگ، کہ تیرے عمل میرے لیے نہیں تھی، تیری نماز میرے لیے نہیں تھی، تیرا قرآن میرے لیے نہیں تھا۔ یہ بیماری ہے ریاکاری۔ تو آج روزے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اتنی بڑی بیماری سے جو انسان روزہ رکھے گا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ سارے کام اللہ کے لیے کرے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی عبادت اللہ نے کی، کیونکہ ریاکاری جو یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنے بیگ کے اندر
بہت سارے پتھر رکھے ہوں لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس میں دولت ہے، پیسے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں جی تو بڑا امیر آدمی ہے، اس کو بہت دولت ہے، لیکن حقیقت اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ پتھر ہے جس سے نہ وہ خرچ کر سکتا ہے، نہ اپنے بھی خرچ کر سکتا ہے، نہ کسی کو دکھا سکتا ہے۔ اور جب وہ کھلے گا پتھر، وہ تھیلی اس کو کھلتی ہے تو اس میں پتھر نکل آتے ہیں، دولت ہے ہی کہیں نہیں۔ تو اس ان اعمالوں کا جس میں انسان کی ریاکاری ہوتی ہے، جس میں دکھلاوا آ جاتا ہے، جس میں غیر کو خوش کرنا آ جاتا ہے انسان کے لیے، بس وہ ریاکاری بن جاتی ہے عبادت انسان کی۔ چاہیے اس کے مقابلے میں کیا؟ اخلاص ہو اللہ کے لیے، ہماری عبادت ہو اللہ کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و مائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، ہر چیز، میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میری عبادت ہو، میرا سونا ہو، میرا جاگنا ہو، میرا زندگی ہو، میری موت ہو، کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص کا آ جانا۔ تو یہ ہے روزے کی شان ہے کہ اس اخلاص کے بغیر روزہ بنتا ہی نہیں الحمدللہ، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزے کی اتنی بڑی قیمت رکھی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روزے کی برکت سے ہم سے سب سے بڑی پریکٹس یہ کراتے ہیں کہ بندے کے اندر اخلاص آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے کہ جو بھی کام کریں وہ ہم اپنے اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اگر ہم نے یہ روزے الحمدللہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہم رکھ رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے جو اللہ نے ہمیں اسی حساب کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس روزوں کے بعد انسان کے اندر سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی اللہ نے فرمایا۔ ورنہ اتنی طاقت تو پیدا ہو جائے گی کہ وہ سمجھنے لگے گا ان باتوں کو کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور اس کو نیتوں کو اپنی صحیح کرے گا۔ سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے اپنی عبادت کے لیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کو ذہن میں ریپیٹ کرے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں خالص میں تیرے لیے کر رہا ہوں، اس میں کوئی میری بناوٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ بالکل اس طرح سے میں روزے رکھتا تھا، روزے کے اندر میرے مولا میں بھوکا پیاسا رہتا تھا، تو جانتا تھا، کسی کو کیا پتا میں نے روزہ رکھا ہی نہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا میں اس روزے کا۔ تو میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو خالص تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں تو تیرے لیے کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں تو صرف تیرے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جو اتنی بڑی باطن کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس روزے انشاءاللہ ہماری ختم فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس روزے کو اسی اہتمام کے ساتھ کریں، اور جتنے ہم روزے رکھیں یاد رکھیں اسی طریقے سے کریں گے، اس سے کیا کیا بیماریاں ہماری ختم ہو رہی ہیں، دو چیزیں ہم اس میں کریں۔ اور یہی خلاصہ ہے اس روزے کا کہ روز جب ہم روزہ رکھیں، اینڈ کے دن میں ہم یہ سوچیں، اینڈ آف ڈے ہم یہ سوچیں کہ آج ہم نے کس کس برائی پہ سوچا کس کو ختم کریں گے۔ غصہ ہو گیا، حسد ہو گیا، غیبت ہو گئی، مذاق اڑانا کسی کا، سب ان چیزوں کو سوچے کہ میں نے آج، یا انسان اتنے کر لے کہ آج کے روزے میں نے اس بیماری کو ختم کرنا ہے، اس چیز کو حاصل تو کرے آدمی۔ بلا صرف اتنا ہی نہیں ہے ہمارا روزہ کہ بھائی صبح بس ہم نے کھانا چھوڑ دیا، بس اس کے بعد نمازیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، یہ کر لیا۔ ایسے نہیں ہے، اس کا مقصد ہے بہت بڑی عبادت کا، بہت بڑا مقصد ہے۔ ہم نے اس روزے سے اب نکلنا ہے تو ایسے نکلنا ہے کہ برائیوں سے ہم نے فائٹ کر کے نکلنا ہے اللہ کے فضل سے۔ اپنی بیماریوں کو ہم نے سامنے لسٹ بنا لیں، لسٹ بنائیں، اسی پہ اکتفا نہ کریں کہ ہم نے عبادت کر رہے ہیں، نہیں، لسٹ بنائیں، اصل مقصد کو حاصل کریں اس عبادت کی۔ میں نے ان بیماریوں سے خود اپنی بیماریوں کا اقتراع کریں، مجھ میں یہ بیماری موجود ہے، مجھ میں کبر ہے، مجھے غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، میں اس رسپیکٹ نہیں کسی کی کرتا، میں چلتا ہوں لوگوں سے، یہ عام بیماری لوگوں میں موجود ہے، میرے میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے۔ غصہ اتنی جلدی آ جائے گا ہمیں، اگر آج غصہ ختم ہو جائے تو ہمارا ماحول ہی تبدیل ہو جائے، ماحول ہی تبدیل ہو جائے۔ کسی کو ہم خوش نہیں دیکھ سکتے، کسی کے کام کو ہم پسند، اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر سکتے، اپنی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں۔ ایک معاشرے کے اندر ہم اتنی بیماریوں کے ساتھ ہم اس زندگی کو گزار رہے ہیں، تو عبادت ہی ایک تماشا بن جاتا ہے انسان کا۔
اللہ کی طرف بھائی خالص چیز چاہیے، ان بیماریوں کے ساتھ تو نہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس 30 دن کے اندر رکھی ہیں. اگر کوئی آدمی کسی بیماری کو چھوڑنا چاہے گا واللہ روزہ چھڑا دے گا. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ سے، کوئی بیماری بڑی نہیں ہے. جی بڑا مشکل ہے، میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، میں چرس نہیں چھوڑ سکتا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے ایڈکٹ تھے، پینے والے تھے ڈرگس کے، لیکن وہ آئے اور نیت کی کہ میں انشاءاللہ اس کے ساتھ فائٹ کروں گا رمضان میں. انسان کمزور ہوتا ہے، 30 دن اسے چھوڑ کے دے گا، اللہ ہی ان سی چیزیں ختم ہو گئی. اللہ کو کہتا ہے ان اللہ مع المحسنین، میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو کوششیں کرتے ہیں مجھے پانے کے لیے، جو کوشش کرتے ہیں اپنے آخرت کو بنانے کے لیے. ہم کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. اب اتنی بڑی کوشش کا مقام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے روزہ، تو صرف اسی لیے نہیں دیا کہ بجی ہم کھانا چھوڑ دیں صبح رہیں. بہت بڑا مقصد ہے اس کا، بہت بڑا مقصد ہے. ہم اپنے آپ کو پہلے تجزیہ کریں، سکین کریں کہ میرے کتنا غصہ ہے، کتنی حسد ہے، کتنا کبر ہے، کتنا میں ناپسند کرتا ہوں لوگوں کو، کتنا اپنے آپ کو میں بہت بڑا سمجھتا ہوں، ہر چیز میں مجھے فخر آتا ہے، اپنی تعریفیں چاہتا ہوں. یعنی ہر چیز مجموعہ بیماری ہے انسان ہے، اس میں کوئی ہونا چاہیے کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. تو اسی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو نہیں روزے رکھوائے، ہمیں روزے رکھا ہے اس لیے کہ ہم ان بیماریوں کو ختم کریں. تو صرف اسی پہ اکتفا نہ ہو کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اصل چیز ہم روزے کا ہم حاصل نہیں کر رہے. میرے بھائیو سٹائل تو میں تو یہی کرتا ہوں کہ بھائی رمضان آیا، آج 30 رمضان ہے، آج ہمارے 3 بیماریاں ختم ہو جانی چاہیے تھیں. 38 بیماریاں ہیں اگر ہم گنے تو مجھے جو آتی ہیں 38 بیماریاں ہیں باطنی جو اندر ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھیں، کبھی کوشش ہم کہتے ہی نہیں اپنے آپ کو ہم بیمار ہیں. نہیں جی مجھ میں تو کوئی تکبر نہیں ہے، مجھ میں تو کوئی ریا نہیں ہے، مجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا اسی وقت پتہ چلے گا جب اللہ کے دربار میں ہم پیش ہوں گے. آج ہم اگر کوشش کرتے ہیں، جو رمضان ہمیں دیا اس لیے گیا ہے کہ ہم اس پہ کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کوشش کر، اگر کوشش میں تو پھر بھی کمی بسی رہ گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں قرآن سائر مشکورہ کہ تیری کوشش بھی مجھے قبول ہو جائے گی، میں تجھے قبول کر لوں گا. کرنا چاہیے نا بھائیوں نے، یہ کریں کام. یہ تو یہ اپنے لیے ہمارے لیے کا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کی لسٹ بنائیں کہ میں آج جھوٹ کے بارے میں سوچوں کہ میں نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے، میں نے ریا کو نکالنا ہے، میں نے کبر کو نکالنا ہے، میں نے حسد کو نکالنا ہے. میں کیوں لوگوں سے جلتا ہوں؟ میں کیوں جب لوگوں کو خوش دیکھتا ہوں تو مجھے کیوں اندر کرنٹ لگتا ہے؟ کسی کے کاروبار چل رہا تو کیوں غصہ آتا ہے؟ کسی بڑی گاڑی دیکھ کے مجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ مجھے کیوں شوق ہوتا ہے لوگ مجھے سلام کریں، میں کسی کو سلام نہ کروں؟ لوگ بس میرے آگے جھکیں، میری عزت کریں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں. یہ سب چیزیں جو ہیں ساری مائنس کرنی ہے ہم نے بھائی، سب مائنس کرنی ہے. یہ سب گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں. یہ غصے کی جگہ دیکھیں اگر ہم اس پہ پریکٹس کریں گے کیا ہوگا؟ رمضان میں نکلے بعد تو غصے کی جگہ ہمارے کیا آ جائے؟ حلم آ جائے. مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. گھر میں بیوی سے غلطی ہوگی، باپ سے غلطی ہوگی، ماں سے غلطی ہوگی، کڑکتے ہیں ہم تو بجلیوں کی طرح. بچے سے غلطی ہوگی، بس مار دو اس کو، یہ کر دو، فلاں کر دو. تو فرق یہ آنا چاہیے رمضان کے بعد کہ ہمیں ملائمت آ جائے، نرمی آ جائے. کسی کو دیکھ رہے ہیں تو حضرت اس کو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، ہمیں بھی دے دے گا، ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے. کسی کے مال سے نہیں جل رہا، کسی کی گاڑی سے نہیں جل رہا، کسی کی حیثیت سے نہیں جل رہا. خاص طور پر رشتہ داریوں کے اندر یہ ہوتا ہے کام، چاچا، ماما، بابا، چاچا. اگر یہ فرق آ گیا، اللہ کی قسم اگر یہ فرق آ گیا تو نہ صرف اللہ راضی ہو گیا بلکہ سبحان اللہ فرشتوں میں مقام ہو گیا. آپ نے روزے کو پا لیا، روزے کو حاصل کر لیا، ہماری بھوک اور پیاس کامیاب ہو گئی الحمدللہ. اگر یہ پھینک کے وہیں رہے بس جیسے رمضان ختم ہوا بس ویسے پھنے کھاؤ، وہی 14 وہی بس وہی چیزیں ساری موجود ہیں. تو وہ تو ایسا ہے کہ آپ کسی غسل خانے میں گئے ہیں، واش روم میں گئے ہیں اور گھنٹہ لگایا، آپ شاور کے نیچے کھڑے، باہر پھر وہی بدبو سب کچھ آ رہی ہے آپ میں سے. 30 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تو ہم سے ایک گناہ بھی نہیں چھوٹا. یہ کیسے رمضان ہوا بھائیو؟ ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے 13 قرآن پڑھے ہیں، 15 قرآن پڑھے ہیں، بھائی صحیح ہے آپ نے کی ہے، لیکن گناہ کون سا چھوٹا آپ کا؟
اندر بات میں کیا فرق ہے یہ بتائیں آپ، جس کے لیے ہمیں رمضان دیا کرنی چاہیے نا بھائی، محنت نہیں کرنی چاہیے. یہ رمضان بتاتا ہے کیا سب سے بڑی چیز انسان میں کمی ہے، اخلاص نہیں ہے. ہر کام میں ہمیں ریاکاری، اور ریاکاری اتنی بڑی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا اپنے اسی ثواب لے، کہے گا آخر میں جس کے لیے نماز پڑھی تھی، جس کے لیے روزہ، جس کے لیے تم فلاں کام کیا، میرے پاس کیا ہے. اگر ہم اس کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس آج روزے کو ہم نے تیرے اخلاص کے لیے لکھا ہے، تیرے لیے روزے کو رکھا ہے، تو ہماری ساری عبادت کو جو زندگی بھر ہم عبادت کریں کہ اللہ تیرے لیے خالص بن جائے ہمارے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ ہے یہ ضروری چیز ہے. یہ ایک مفہوم ہے روزے کا بہت امپورٹنٹ. اسی کا نام تزکیہ ہے جس کو ہم نے کرنا ہے. تو ہمیں کوشش کریں بیماریوں کو اپنے باہر نکال لیں. لوگوں کی باتوں میں نہیں جائیں کہ وہ لوگوں تو کام ہے بس بیوقوف بن جاتا ہے، جی آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، یہ جو کتنی تعریفیں آپ کر رہے ہیں. بہت سی تعریف کی الحمدللہ. کسی نے کہا ہے بہت بہترین قول ہے کہ اگر آپ نے اخلاص سیکھا ہے، ریا کو نکالنا ہے، تو گڈریے سے پوچھیں. گڈریے سے، گڈریے سمجھتے ہیں شیفرڈ، کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے نا بکریوں کے سامنے، اس کے پاس تو کچھ آدمی نہیں ہوتا، یعنی جنگل میں ہے، وہ تو بکری کو چرا رہا ہے، اور نماز کا ٹائم ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو سوائے بکریاں وہاں ہیں، تو اس کی نماز کیا ہوگی کہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے گا یا نہیں کرے گا. سبحان اللہ، کیا مثال دی. اس کو تعریف ہی کہ میری بات کوئی پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہوگی، تعریف کریں گے کیا کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہو یا کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہو، قرات کر رہا ہو. تو بکریوں کیا پتا بیچاریوں کو. تو کہتے ہیں اسی طرح تیری عبادت ہونی چاہیے. اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جس طرح ہم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں نا، کیا میری یہ بات کسی کو پتہ نہ چل جائے، کیا میری یہ بات کسی کو پتہ چل جائے، تو فرمائے اسی طرح اپنی نیکیوں کو چھپائیں. سبحان اللہ. ہم اپنی نیکیوں کو اتنی بھی ہوگی ظاہر کریں گے. یہ ہو گیا ڈائریکٹ نہیں تو نہیں کریں گے، بس جی میں فلاں ہوا تو فلاں یہ کر لیا میں نے اتنا، بس وہ یعنی کس طرح یہ بتاؤں لوگوں کو میں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے آج تہجد پڑھ لی ہے، میں نے اشراق پڑھ لی ہے. ظاہر ہو کسی نہ کسی طریقے سے میری باتوں کو ہے یا نہیں. آپ ہی ہماری بیماری ہے نا. دیکھیے تو یہاں کو ہے کہ نہیں جیسے تو برائی کو چھپاتے اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپا. تو نہ کچھ پسند ہی نہ کرے گا تیری نیکیاں ظاہر ہو کسی پہ، کیونکہ تو چاہے لوگوں کے لیے تو نہیں چاہتا، کس کے لیے چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے چاہتا ہے. جیسے روزہ تو لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں روزہ تیرا ہے یا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو. میں نے بتایا نا، آپ کسی کو کیا پتا آپ کے پاس روزہ ہے یا نہیں. جب یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے، جو روزدار کی کیفیت ہے، تو وہ خالص اخلاص والا بندہ بن جاتا ہے، مومن بندہ بن جاتا ہے. اللہ اس کی اتنا سا کام، وہ اخلاص کا کام یہ دیکھ لیں آپ کہ پھر وہ کیا ہے کہ اس کا اتنی سی نیت نیکی کرے گا، وہ چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا تو پہاڑوں کے برابر اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں. اخلاص اتنی قیمت بڑھا دیتا ہے انسان کی. کتنی قیمت بڑھاتا ہے کہ جتنی کی روزے کی بڑھ گئی ہے، ساری عبادتوں سے بلند کر دیا اس کو. 100 میں لی کہہ دیا کہ یہ تو 100 روزہ جو ہے میرا ہے، میں روزے کے لیے. کبھی اللہ نہیں کہا کہ تیری نماز میرے لیے ہے، کبھی نہیں کہا، کوئی بات کو نہیں کہا. کیونکہ اس میں اخلاص اس درجے کا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں اخلاص لینا، لیکن اس میں اخلاص موجود ہے. اس میں اخلاص موجود ہے، بالکل موجود ہے 100%. جب تک اخلاص نہیں ہوگا وہ روزہ ہی نہیں ہوگا. جس میں اخلاص نہیں ہو، ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، وہ روزہ نہیں بن سکتا. تو اسی لیے اس کو اس روزہ میں چیز رکھی ہے کہ ہم سال بھر اس کو پریکٹس، جب 30 دن پریکٹس کریں گے تو ساری عبادت میں ہمارا یہ انداز آ جائے گا، یہی طرز آ جائے گا کہ نماز ہماری پھر اللہ کے لیے ہوگی. ہمیں فکر نہیں کوئی جانے یا نہ جانے، ہر نیکی کا کام ہمارا جو ہوگا اس کے لیے ہوگا اللہ کے لیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اس رمضان کو اسی طریقے سے گزارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا
كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإمام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جن جن بیماروں نے اپنی بیماری کی شفا کے لیے درخواست کی ان سب کے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. بالخصوص ہمارے سلمان بھائی سلمان کولا بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو جلد صحت یاب کرے اور جتنے بھی بیمار مرد عورت سب کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. عافیت نصیب فرمائے. یا اللہ سکون نصیب فرما. عافیت نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.